بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج سب سے پہلی خبر ہے کہ سینٹ الیکشن ایکٹ میں 2017 میں مزید ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور ہو گیا۔ الیکشن ایکٹ کی شق جو ہے 57 اور 58 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت الیکشن کی تاریخ کا اختیار صدر مملکت سے واپس لے لیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن شیڈول اور عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا، جبکہ الیکشن پروگرام میں ترمیم بھی کر سکے گا۔ اسے کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق سارا کچھ ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے آپ نے دیکھا کہ قوانین اپنے والے سے تبدیل کیے۔ اب یہ بالکل پاک اور پوتر، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک، ایسے اب یہ تمام کیسز سے بھی پاک ہو چکے ہیں۔ اور اگلا اب جب یہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے تو جب تک ان کی مرضی کی فیلڈنگ سیٹ نہیں ہو جائے گی اس وقت تک یہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ اس لیے ترمیم کی گئی ہے کیونکہ چیف الیکشن کمشنر نے کسی بھی جگہ پہ جا کر بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی مخالفت نہیں کی۔ آپ چاہے ضمنی الیکشن دیکھ لیں جو ہوتے رہے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی انہوں نے کارروائیاں کی ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف کی ہے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے خلاف نہیں کی۔ اور آخر میں آپ یہ بھی دیکھ لیں جو آج کراچی الیکشن کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لوگوں کو اندر پہنچنے ہی نہیں دیا گیا ووٹ ڈالنے کے، اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا۔ اسے کہتے ہیں گنڈا گردی، اسے کہتے ہیں ڈٹائی، پھر یہ کہتے ہیں جی جمہوریت۔ یہ کون سی دنیا کی کس جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جانب ایک اور جمہوریت کا حسن دیکھیں آپ، شہباز شریف مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر اور مریم نواز سینئر نائب صدر منتخب، بلا مقابلہ منتخب۔ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ سامنے بندے ہی کوئی نہیں ہے؟ یہ جمہوریت ہے۔ اور باتیں ان کی سن لیں آپ کہ جمہوریت کیسے راگ لاتے ہیں، اور ڈکٹیٹرشپ سے بھی بدتر کچھ شکل ہو سکتی ہے نا تو وہ اس ٹائم رائج ہے یہاں پر۔ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ جمہوری جماعتیں جو خود ساختہ جمہوری جماعتیں ہیں یہ وہ عمل کر رہی ہیں، سارا کچھ کوئی دوسرا نہیں کر رہا۔ اور جناب فرزند زرداری صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اس پر بھی تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں۔ ان کے انسانی حقوق کی بہتر تعلیمات کے لیے پیپلز پارٹی جوائن کریں۔ ان کے جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قائد عوام بھی تھے، انہوں نے اکثریت کو نہیں مانا اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسرا ان کے بارے میں مشہور تھا، بلکہ مشہور کیا یہ سب کچھ زبان زد عام ہے اس ٹائم تجزیہ نگاروں کے، کہ وہ اپنے مخالفین کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، وہ ایسے ہی غائب کرواتے تھے جیسے یہ غائب۔ اصل میں یہ والی جمہوریت چاہتے ہیں، جمہوریت کا نام دے کے اپنے حساب سے اسے جس طرح چاہے رگڑا دیا جائے، اپنے مخالف کو جس طرح چاہے رون دیا جائے، جس طرح چاہے اس کو اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں وہ انسانی حقوق۔ یہ ہے انسانی حقوق کے چیمپئن۔ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، اور کل پھر ان پر کریک ڈاؤن کیا جب جماعت اسلامی نے احتجاج کیا۔ یہ بھی ہمارے سامنے ہے، تاریخ لکھی جا رہی ہے اور تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ نانا کے بعد کیا خیال ہے نواسے کو تاریخ معاف کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ ایسے ہی جو بھی لوگ تاریخ میں اپنا بدترین کردار ادا کرتے ہیں تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے۔ آپ کے سامنے بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اور دوسرا، آج جناب مریم نواز صاحبہ نے فرمایا ہے کہ الیکشن زیادہ دور نہیں، نواز شریف انتخابات سے پہلے پاکستان ہوں گے۔ تو یہی تو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو آ کر جیل نہ جانا پڑے، ان کو آ کر سیدھا جیسے اسحاق ڈار اپنا اسپیشل طیارے میں آئے اور ان کو پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا اور لف اٹھوایا گیا، یہی چاہتے ہیں۔ یہ اشرافیہ کا پاکستان ہے، یہ گنڈا گردی کا پاکستان ہے، جو گنڈا گردی کر سکتا ہے، جس کے پاس لاٹھی ہے اس کی ہی بھینس ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا قائد اعظم محمد علی جناح نے بات کی یا جس کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کی بات ہم کرتے ہیں کہ اسلامی نظام ہوگا، اسلامی قوانین ہوں گے۔ کون سا اسلامی، کون سا اخلاقی قدر اسلامی ہے؟ آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا اس میں، اخلاقی اقدار تک نہیں اسلامی ہے ہماری۔
اور باتیں آپ دیکھ لیں یہ کیسی کیسی بڑی بڑی، اور مغرب دیکھیں جو سب سے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں وہ بھی دیکھیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، آپ سیاسی مخالفین کو کچل رہے ہیں، تو یہ اندرونی معاملہ تو نہ ہوا نا کہ آپ کسی بیس پہ کچھ کچلیں۔ اب جو کچھ کل جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا، ان کے جو ان کے مظاہرین تھے، مظاہرہ کر رہے تھے، جیسا ان پر تشدد کیا گیا، کیا وہ کسی ایسے سانے میں ملوث تھے؟ جو آپ نفی میں ہیں وہ ملوث تو نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ سلوک ایسا کیا گیا کیونکہ یہ غنڈہ گردی کرنا کہتے ہیں کہ غنڈے گردی کے ذریعے ہی ہم سب کچھ کریں۔ اس لیے تو سندھ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور پنجاب کا حال بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کتنے سالوں سے ان کی حکومت رہی ہے، تو کیا کچھ کیا ہے انہوں نے تو درخت، جو فیروز پور روڈ سارا درختوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، سب کٹ گئے۔ دنیا میں قانون ہے کہ ایک درخت کاٹو تو 3 لگاؤ گے، یہ سب کچھ قانون ہر چیز جوڑتے چلے گئے، ان کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا، بلکہ ان کو ہمیشہ NRO ملا، پہلے NRO 1 پھر NRO 2، اب پتہ نہیں کتنے ہی NRO مل چکے ہیں، اور یہ اب بھی وہی باتیں کر رہے ہیں۔ اور رانا صلاح اللہ صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا پنجاب میں پوزیشن مستحکم ہے، مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کو ٹکٹ دیں گے۔ وہی مستحکم ہے پنجاب میں، جب آپ مخالفین کو رہنے ہی نہیں دیں گے تو مستحکم ہی ہوئے نا، سامنے ہی کوئی نہیں ہوگا۔ یہی تو آپ کی شرائط ہے، یہی آپ کی شرائط ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس پر عمل ہو۔ اسی لیے میاں صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت واپس آئیں جب یہ تمام شرائط پر عمل ہو جائے اور وہ اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ ان کو لایا جائے۔ حالانکہ میاں صاحب خود گئے، کسی نے ان کو باہر بھیجا نہیں، وہ دوائی لینے گئے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ان کی ایسی دوائی ہے جو مل نہیں رہی، ملنی وہ پاکستان سے ہے، وہ اس وقت ملنی ہے جب ان کے تمام کیسز ان کو پلیٹ میں رکھ کر معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں اس قوم پر لا کر پھر دوبارہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا، آج شیخ رشید صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے کراچی کا قومی الیکشن جو ہے، کراچی کا انتخاب قومی الیکشن کا ٹریلر ہے، آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ یعنی وہ قوم کو یہ بتا رہے ہیں جو کراچی کا یہ الیکشن ہوا ہے، یہ عام انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے یہ ٹریلر ہے، یہ انہوں نے سب کچھ یہی کرنا ہے، ایسے ہی شب خون مارنا ہے، اگر جیت بھی گئے تو پارلیمنٹ میں وہ لوگ نہیں آنے دینے۔ یہ ہے PTM کا پروگرام، اور یہ لوگ پاکستان کو کہاں سے کہاں پر دھکیل کر لے آئے، لیکن آج بھی وہی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا۔ میں بار بار ویلاگ میں ذکر کر رہا ہوں، معیشت کا بیڑا غرق ہی عمران خان کر کے گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ 6 کی گروتھ اور 0 پر آپ گروتھ لے آئے، یہ عمران خان کر کے گیا۔ ڈالر کتنے کا تھا، اب 300 پہ ڈالر جا چکا ہے، یہ عمران خان کر کے گیا ہے۔ اب یہ بتائیں آپ کہ جو گندم کا ریٹ تھا، آٹے کا ریٹ تھا، وہ کیا تھا، اب کہاں پہ چلا گیا، یہ عمران خان کر کے گیا۔ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں، کیا یہ عمران خان کر کے گیا؟ اور بھی بے شمار مثالیں ہیں، جو آپ دیکھیں جو بل آپ کو 2000 آتا تھا بجلی کا، وہ آپ کو آج کل 10,000 15,000 بل آ رہا ہے، یہ عمران خان کر کے گیا۔ اس نے تو یہ چیزیں سٹاپ کر دی تھیں ٹارگٹ سبسڈی کے ذریعے، اور پلان کیا بنایا تھا کہ ترقیاتی بجٹ سے انہوں نے کٹوتیاں کی تھی، اور آپ نے اپنے جو MNAs ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کو نوازنے کے لیے بھاری بھرکم بجٹ رکھا۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ جی روس سے تیل آئے گا تو 100 روپیہ سستا ہو جائے گا، پیٹرول واپس اپنی اصلی قیمت پہ آ جائے گا۔ روس سے تیل بھی آ گیا، لیکن قوم کا تیل نکالنا آپ نے نہیں چھوڑا۔ یہ قوم کو سوچنا ہوگا، جب بھی الیکشن کا موقع آئے آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے اپنے ووٹ کا حق ادا کرنا ہے۔ آپ جب تک اپنے ووٹ کا حق ادا صحیح طریقے سے جب کریں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، چاہے جتنی مرضی دھاندلی کریں۔ آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا، یہ قوم اپنا حق رائے دہی استعمال کرے، چاہے جب بھی یہ الیکشن کرائیں۔ ان کا پروگرام یہی ہے کہ لوگ جیسے خاموش ہیں، بالکل ایسے ہی سناٹا چھایا رہے اور ہم الیکشن کی طرف جائیں، تو ہمیں ان کے لوگ جو اکثریت لوگ ہیں وہ ووٹ نہیں ڈالنے آئیں گے، تو ہم آرام سے دھاندلی کر کے جیت جائیں گے۔ جب آپ کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 70 سے 80% تک جائے گا تو پھر یہ دھاندلا جو مرضی کر لیں، یہ اس کو بدل نہیں پائیں گے، یہ یاد رکھیے گا بات۔ اور بات یہ میں آپ کو بتا دوں، ظلم کی عمر جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ یہ اب تک تو یہ باتیں کر رہے ہیں
کہ ظلم جو ہے وہ ہم کر کے تو ہم نے لوگوں کو دبا لیا ہے. یہ ظلم کرتے کرتے ظالم آدمی تھک جاتا ہے. ظلم جو سہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں تھکتا، اور ظالم آدمی سب سے بڑا بزدل ہوتا ہے. جو لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، وہ زیادہ دیر تک ظلم نہیں کر سکتے. آپ اپنا حوصلہ بلند رکھیں اور الیکشن کا انتظار کریں، اور الیکشن کے جب بھی آئے آپ اپنا حق جو ہے وہ بھرپور طریقے سے استعمال کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.